السلام علیکم. سید اجاز بخاری چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فتیحہ اشرف اور آپ سب کو اس شو پہ ویلکم کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہے مس روبی عمران. میم آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ, آپ بتائیے. میں ٹھیک ٹھاک, کرم آپ بتائیے. اللہ کا شکر, میں بھی ٹھیک ٹھاک. تو آج جو مس روبی عمران ہے وہ NLP کوچ اینڈ پریکٹیشنر ہیں, ریکی ماسٹرز ہیں اینڈ بیوٹی کنسلٹنٹ ہیں. میم آج کا جو بیسکلی ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن پہ, کہ ڈپریشن کیا ہے اور اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ سوسائڈل اٹیمپٹ کیوں کرتے ہیں. تو میم آج کل یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے, چھوٹے سے بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے. یہ کیا ہے ڈپریشن اور لوگ سوسائڈل اٹیمپٹ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بیسیکلی فتیحہ, دیکھا جائے ڈپریشن کو, اگر لفظ ہم ڈپریشن لیں تو اس کو میں اگر آپ سادے لفظوں میں بتاؤں جو عام انسان اس تک پہنچ سکے بات, جیسے کسی چیز کو ڈیپلی پریسنگ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم لوگ ڈپریشن, انزائٹی اور اسٹریس, ان تینوں چیزوں میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, اسٹریس میں اکثر بتاتی ہوں, جیسے کہ اسٹریس ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا, اب جیسے ایک اسٹریس تھی ہمیں, مجھے اور آپ کو, کہ ہم نے آنا ہے, ہم نے اس کو کرنا ہے, دیٹس اے اسٹریس, جو آپ کی پیشنیٹ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ چیز بے چینی میں, اگر ہم لوگ اس میں انزائٹی میں چلے جائیں تو انزائٹی ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو بے چینی سے آپ پیپر اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ کو گلا خشک ہو رہا ہے, کام کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں گھبرا رہی ہے, یہ اس میں انزائٹی میں آتا ہے. اٹس اے نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں سویر ہوتی جائیں, ٹھیک ہے, اور سویر سے سویر میں جائیں تو ہم لوگ 2 ہفتے بعد اس چیز کو, جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈائگنوز کروائیں یا کچھ, تو وہ ڈپریشن سسٹم میں آنا شروع ہو جاتی ہے, سمٹمس میں آنا شروع ہو جاتی ہے. ڈپریشن ہمارے ہاں کہہ لیں کہ یہ سارا مینٹل ہیلتھ سے ریلیونٹ, یا اس کی کمی کی وجہ سے, لوگوں کو اویئرنیس پراپر نہ ہونے کی وجہ سے, ہر دوسرا 10 میں سے کوئی نہ کوئی مریض جو ہے وہ ڈپریشن میں اس میں جا رہا ہے. اور ڈپریشن 110% کیوریبل ہے, لیکن وہی بات ہے کہ سب سے پہلے اس کی اویئرنیس کو ایکسیپٹ کرنا, اس چیز کی ایکسیپٹنس کہ یہ اگر آپ کو بیمار ہیں, آپ ڈاکٹر پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ فزیکلی تو آپ پراپر اپنا ایگزامن بھی کرواتے ہیں سب کچھ. تو دیکھیں برٹش میں اس وقت لاسٹ ایئر آپ کو اگر پتا ہوگا کہ پوری جو ایک مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, اس نے پراپر ایک سبجیکٹ کے طور پر مینٹل ہیلتھ کو وہاں پر کروانا شروع کر دی ہے, کیونکہ ان لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے کہ آنے والا جو وقت ہے, اسپیشلی جتنی ٹیکنالوجی فاسٹ ہو رہی ہے اتنا ڈپریشن کیوں, اس کی مین وجہ کیا ہے, کیونکہ لوگ اتنے زیادہ تنہائی میں جانا شروع ہو گئے, اکیلے ٹائم اسپینڈ کرنا شروع ہو گئے, لوگوں کے پاس اپنی بات کو کتھارسس کرنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں رہ گئی ہیں, وقت نہیں ہے. اور جب آپ بہت زیادہ مایوسی, بہت زیادہ کہہ لیں کہ آہستہ آہستہ آپ کے فوبیاز جو ہے وہ جب اس حد تک آپ کو یہ لگے, اسپیشلی ڈپریشن پیشنٹس میں, کہ جی جن کے اندر جینے کی خواہش ختم ہونا شروع ہو جائے, تو ان کو تو لازمی طور پر, فوری طور پر سائیکیٹرسٹ سے اپنا کروانا چاہیے. اور جو آپ نے بات کی کہ لوگ سوسائڈ کی, دیکھیں ایز اے مسلم میں بات کروں تو ہمارے ہاں اس چیز کی الحمدللہ ریشو بہت کم ہے. اوور آل آف دا ورلڈ, اس پوری ورلڈ میں آپ دیکھیں تو 1 سال میں 8 لاکھ لوگ خودکشی اٹیمپٹ, ہر 16 منٹ بعد ایک انسان اس طرف جا رہا ہے. تو آپ اگر ایز اے مسلم, ہمارا الحمدللہ اس چیز پہ ہم بڑے بلیسڈ ہیں کہ ہم لوگوں کا اللہ پہ توکل ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مایوسی کی طرف نہیں جانا, یا ہمیں ایک ہوپ ہے نا. اور جن لوگوں کے اندر یہ چیز کہ دنیا بس یہی ہے, کیا ہے دنیا, ہم دنیا میں کیوں آئے, کیا مقصد ہے, کچھ نہیں ہے, تو بیسیکلی یہ مین ایک اس میں آپ کے ریزن آ جاتی ہے. اور صرف دیکھیں خودکشی یا سوسائڈ صرف ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جی جن کے پاس مادی خواہشات کمی ہے یا کچھ اس طرح سے. ہمارے یہاں بہت سے آپ لوگ دیکھیں جو اس وقت بہت فیم ہے, جن کے پاس, جو کہہ لیں کہ فائنینشلی بھی بہت اسٹرانگ ہیں, انہوں نے بھی سوسائڈ بہت سے معاشرے میں, ہمارے بہت سے سیلیبریٹیز کہہ لیں اٹیمپٹ کی. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے مادی چیزوں کو ایک سکون سمجھ لیا. ہم لوگ آسائشات تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن بیسیکلی ہم لوگ اپنے آپ کو, اپنی رضا, اپنا آپ راضی کرنا اور اپنا سکون ہمیں بیسیکلی ان چیزوں کے لیے. میم آپ نے ایک بات کہی کہ ہم اپنا کتھارسس نہیں کر سکتے, تو اس میں سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم لوگوں کے اورل ایکسپریشن ختم ہی ہو گئے, ہم لوگوں نے زندگی کو صرف سوشل میڈیا کی حد تک رکھ دیا. دیکھیے سوری ٹو سے, سوشل میڈیا کا اگر بہت زیادہ فائدہ ہے تو بہت زیادہ وہاں پہ نقصانات ہیں. اگر میرے سے پرسنلی پوچھے, ٹھیک ہے ہمیں ایک اویئرنیس کے لیے, لوگوں پر ایک عام رسائی کرنے کے لیے ہر چیز آپ کو مل گئی ہے, لیکن
اس نے بہت سے لوگوں کو کہہ لیں کہ اگر آپ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے والوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے جن لوگوں میں آپ کو ایسے سمٹمس نظر آئے تو اسپیشلی سب سے پہلے ان کے جو سراؤنڈنگ اسپیشلی ان کے فیملی والے لوگ ہیں ان کو ان کے ساتھ بہت زیادہ کانٹیکٹ کرنا چاہیے. اس پوائنٹ آف ویو دیکھو تو ہمیں بچپن سے ہی ہمارے اندر فوبیا اور فیئر ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, آپ نے یہ چیز نہ کی تو یہ چیز چلتے چلتے ہماری پرسنالٹی کے ساتھ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ساتھ نا ایک ڈپریشن کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ بلا کی صورت میں ہمارے ساتھ پلتا جیسے ہم جوان ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وہ چیزیں بھی جوان ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو بجائے ہم اس میں جیسے آپ نے بات کی کہ اگر ایک مذہبی ہے, دیکھیں جو انسان دوسروں کو بتا رہا ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ مذہبی ہے چاہے وہ سائنسدان ہے تو لازمی سی بات ہے اس کے اپنے گھر میں تو ان چیزوں کی ہوگی, لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم لوگ انہیں پراپر اویئرنیس نہیں دیتے ہیں. ہم اپنے جب تک اپنے فوبیاز سے بات کرنا نہیں سیکھیں گے, ہم لوگ جب تک یہ نہیں مان لیں گے کہ ڈپریشن وہ ہم لوگ کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ آپ سائیکیٹرسٹ یا آپ تھراپسٹ کے پاس جائیں تو اس کا پہلا ہوتا ہے وہ اپنے لیے ایک بڑی وہ سمجھ لے کہ بیماری اس کو کہ میرے لیے ایک توہین کی کہ میں کیا پاگل ہوں. ایسا بالکل نہیں ہے. جب آپ کی فزیکل ہیلتھ ضروری ہے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کیوں نہیں ضروری ہے, جو آپ کی مین کی ہے. اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں, مینٹلی آپ ہیلدی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے لائف میں کیا کرنا ہے یا کیا اچیو کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے یا جو میں نہیں کر سکا اس کی کیا کوز ہے, اور اگر میں نہیں کر پا رہا ہوں تو میں نے اس کو کس طرح سے مینیجبل کرنا ہے. اب ہم جس طرح آپ نے بات کی ان کی سی ایس ایس دیکھیں سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے, اب میجورٹی بہت سے اس میں سائیکیٹرسٹ کہہ لیں سائیکالوجسٹ بھی وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی لائف میں کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کر کے اچیو کرنے کی. بعض اوقات ہمیں فیم کیونکہ دیکھیں جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی جو ایک ایج کو زیادہ تر کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ 17 سے 34 سال تک یہ ایج. تو اس میں اگر ایک بچے نے سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سی ایسی سیلیبریٹیزوں نے بہت زیادہ فیم حاصل کرنا, ہر چیز آسائش ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, پھر ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس سے آگے کیا لائف میں, وہ ان کے لیے لائف ختم ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس مایوسی جب انسان پہ طاری ہونا شروع ہوتی ہے. میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لائک فزیکل سمٹم ہے, آپ کو ٹمپریچر ہے, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جی 100 ہے 101 ہے, لیکن اگر کسی پرسن کو ڈپریشن ہے تو ارد گرد کے لوگ کیسے اس شخص کو آبزرو کریں؟ دیکھیے یہ اس کے لیے بڑی کامن سی چیز ہے. آپ انسان اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے سبلنگس کو آپ دیکھنا شروع کریں کہ انسان سب لوگوں سے کٹ کے آئسولیٹ اپنے آپ کو کر رہا ہے, اور اگر وہ پہلے نہیں کر رہا تھا اور ایک دم کرنا شروع ہو گیا, یہ اگر پہلے بھی کر رہا تھا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک نارمل انسان کا لوگوں کے ساتھ آپ اس کا بیہیویئر دیکھیں, آپ اس کی باتوں میں دیکھیں کہ کتنی اس کو ہوپ دکھ رہی ہے. جب ایک بچہ آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا, میں یہ نہیں کر پاؤں گا, میں اپنے آپ کو لیتھارجک فیل کر رہا ہوں, میں ڈے بائی ڈے اپنے آپ کو, تو آپ کو فوری طور پہ محسوس کرنا چاہیے کہ اگر وہ بلا وجہ اداس ہے, بلا وجہ دیکھیے اداسی پریشانی ہر انسان کے ساتھ ہے. ہمارے نیچرل چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ باڈی نہ بہت زیادہ دیر تک خوش رہتی ہے نہ اداس رہتی ہے, وہ اپنی انرجی خود بخود جنریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو جب آپ میں قوت اور انرجی کی کمی ہونا شروع ہو جائے تو آپ ڈپریشن کے ایک جو ہے اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ آپ پیشنٹ بننا شروع ہو گئے. تو آپ دیکھیں کہ ایک بچہ یا ایک جو بھی انسان ہے اگر وہ سوشلی لوگوں کے ساتھ ملنے سے گھبرا رہا ہے, آئسولیٹ کر رہا ہے, اس کی زندگی سے رنگ ختم ہو رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر رہا ہے, رنگوں سے دور کر رہا ہے, ہر وقت اداسی میں ہے, مایوسی میں ہے, اسپیشلی اس کی باتوں میں اگر مایوسی جھلکنا شروع ہو جائے, فوری طور پر آپ مت یہ سوچیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس کو لازمی اپنے آپ کو کروانا چاہیے. نیگیٹو چیز کو زیادہ جلدی جو ہے نا پک کرتے ہیں, تو ہم نے بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے, بچپن سے ہمارا ایک ماحول اس طرح کا بن گیا ہوتا ہے کہ ہم بجائے بچوں کو ہمارے اندر میں یہ نہیں کر سکتا, یہ میرے سے ہونا ہی نہیں ہے, اپنی شکل دیکھیے تم یہ کر سکتے ہو. یہ ہمارے ہاں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگ اسٹارٹنگ سے ہی اپنے بچوں کو, آپ دیکھیں ہمارے بچوں میں اور باہر جو ان کے ایٹماسفیئر کے بچوں میں کیا فرق ہے. یہی مین فرق ہے کہ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں شروع سے ہی ہمیں اتنے فوبیاز دے دیے جاتے ہیں کہ ان فوبیاز کے ساتھ ہمیں جوان ہونا پڑتا ہے, اور پھر انہی فوبیاز کے ساتھ ہم اسی چیزوں کو کرتے ہوئے ہمارے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے, ہمارے اندر ایک فیئر بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں میں تو کر ہی نہیں سکوں. میم جس طرح ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارے موڈ پہ اثر کرتا ہے, کیا کوئی ڈائٹ ایسی ہے کہ جو ہمارا منہ ہائی یا لوڈ کر دیتی ہے؟ بالکل کیوں نہیں کرتی. میں سب سے پہلے اگر بتاؤں آپ کو, آپ کی جو ایک لائف سٹائل ہے نا, آپ کو 100 آپ چاہتے ہیں کہ جی میں بغیر اس میں, اگر آپ کو خدا نہ کوئی بہت سویئر نہیں ہے میڈیکیشن, تو آپ یہ ڈپریشن پہ بڑا ایزیلی قابو پا سکتے ہیں. اپنا لائف سٹائل ایسا رکھیں.
دیکھیے قدرت نے جس طرح کہا ہے قدرت کے ساتھ چلے, آپ کو کبھی بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھی ڈائٹ, آپ جنک فوڈ سے اوائڈ کریں. دیکھیے آپ کا کیمیکل جو برین میں کیمیکل جب ریئیکٹ کرتا ہے یا وہ بیلنس نہیں رہتا تو بھی آپ ان چیزوں میں خود بخود آہستہ آہستہ گھبراہٹ میں, ڈپریشن میں, پینک اٹیک میں, پرسنالٹی ڈس آرڈرز, یہ وہی ساری بہت ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اپنا آج کے دور میں آپ دیکھیے, ہم لوگ اپنے آباء و اجداد میں دیکھ لیں تو ان لوگوں کو اتنا ڈپریشن کیوں نہیں ہوتا تھا, وہ لوگ کیوں اتنی, ان کے پاس اتنی خواہشات نہیں تھی, اس کے باوجود وہ ہنستے تھے, وہ رات میں سب اکٹھے بھی ہوتے تھے, صبح فجر کے وقت اٹھ کے اپنے کاموں پہ بھی جاتے تھے, کام بھی, محنت بھی ہم لوگوں سے زیادہ تھی, خوراک بھی ہم لوگوں سے زیادہ سادہ تھی, آسائشات بھی ہماری اتنی ان کے پاس نہیں تھی, اس کے باوجود ان کو ڈپریشن اور یہ چیزوں کی, وہی بات ہے کہ نیچر سے اپنا کنیکشن. میم ہماری سوسائٹی میں نا مینٹل ہیلتھ کو لے کر بہت سے متس ہیں. لائک میں بھی تھراپسٹ ہوں, تو بہت سے پیشنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ کسی نے نا جادو کر دیا ہے, اس کو ڈپریشن نہیں ہے. تو اس سچویشن میں پیشنٹس کو کیسے ڈیل کریں کہ لائک انہیں کہیں کہ آپ میڈیسن بھی لیں, دم بھی کروائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دم بھی کروانا ہے, کیونکہ ایک اسٹگما ہے, اتنی اویئرنیس بھی آ گئی ہے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو سیریس نہیں لیتے. دیکھیے سب سے پہلے تو اگر ایز اے مسلم میں بات کروں تو ہمارے ہاں ایک لفظ ہے نظر بد, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بالکل. احادیث میں ہے کہ زندہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو آئی تھنک ہانڈی میں نظر بد اتار. تو یہ سب سے پہلے اورا, اگر آپ کو ان چیزوں کی اویئرنیس ہو تو ہمارا اورا بڑا اس لیے کام کرتا ہے. تو اورا کلینک اب جو لوگوں کی ایک مت بن گئی, تو انہیں کہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں ہے آپ. تھینک یو میم. تھینک یو. امید کرتی ہوں یہ سیشن آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا. نو ہیلتھ ود آؤٹ مینٹل ہیلتھ, اس لیے اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ ہمیشہ فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں. تھینک یو سو مچ.